بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خوش آمدید آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں. دیکھا کہ پیج پہ کافی لوگوں نے ڈی ایمز کیے ہوئے تھے کہ ہم لوگ صرف انفلوئنسرز اور بلاگرز کو ہی اپنے پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو ثابت کرے گا کہ یہ پلیٹ فارم صرف انفلوئنسرز اور بلاگرز کے لیے نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کوئی انفلوئنسر نہیں ہے، کوئی بلاگر نہیں ہے، ان کا سوشل میڈیا پہ اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہے سب کے ساتھ، بٹ وہ اپنی پرسنل لائف میں دین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں. چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو کافی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا یہ فرسٹ ٹائم ہوگا جی اس طرح سے آن لائن جب آپ کر رہی ہیں؟ ویسے آن لائن کلاسز تو آپ لیتی ہیں، آپ جی نے مجھے بتایا. تو آج ہم لوگ ایک بہت اسپیسیفک، ایک بہت اچھے ٹاپک کی طرف جانے کے لیے آئے. انشاءاللہ. آپ انٹروڈکشن دیں آڈینس کو بھی اور مجھے بھی اپنا. میرا نام تو حافظہ سعدیہ ہے، اور اس کے علاوہ میری ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے پاپا مدارس سے الحمدللہ گریجویٹ ہوں. حافظہ بھی ہوں اور عالمہ بھی ہوں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ رائٹ نو ابھی میں اپنے ادارے کے لیے اسلامک ایجوکیشن نیٹ ورک کے لیے ایز اے فاؤنڈر کام کر رہی ہوں. صحیح. اور ایز اے قرآن ٹیچر بھی کام کر رہی ہوں. تو آپ کا یہ فاؤنڈیشن جو بھی ہے یہ لائک ایک اسکول ٹائپ ہے، مدرسہ ٹائپ ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، لائیو کلاسز ہوتی ہیں، اور دنیا بھر سے طلباء قرآن اسٹڈیز کے لیے اور اسلامک اسٹڈیز کے لیے ایڈمیشن وغیرہ لیتے ہیں. تو لائک یہاں پر کورسز ہیں یا پھر پراپر 1 سال 2 سال اس طرح سے؟ اچھا، آپ پراپر وہ مدرسے والا کورس کروا رہی ہیں یا پھر تجوید کورس یا شارٹ کورسز ہیں آپ کے؟ نہیں، ہمارے پاس شارٹ کورسز بھی ہیں اور لانگ ٹرم کورسز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پر. ٹھیک ہے، وہ کس حساب سے کتنا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں. اور ہم لوگ ڈفرینٹ کورسز آفر کریں. تجوید کورس، قرآن ترتیل کورس ہو گیا، اور حفظ کورس. ٹھیک ہے، اور فہم اسلام چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے فن فرائیڈیز رکھے ہوئے. تو کتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں؟ مجھے اگر آپ پوچھیں سوشل میڈیا پر ہم نے جو مطلب پیج وغیرہ اور یہ سب چیزیں کی ہیں تو ہمیں آئی تھنک 2 ایئرز ہو گئے ہیں. اوکے. اور اس سے پہلے میں تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اوکے، لائک آپ کو پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا. جی، میں نے 2016 میں ایڈمیشن لیا تھا وفاق المدارس العربیہ کے، اور میں نے اپنی اسٹڈیز مکمل کی ہیں. اور لاسٹ ایئر میں نے اس سال میں نے ایگزامس دیے ہیں تجوید الحافظات کے. تو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھانا بھی کنٹینیو رکھا تھا اپنا؟ صحیح. اس ٹائم آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اوور آل سارے کورسز ملا کے؟ 50+ اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس ابھی. لائک حفظ کا کورس کروا رہی ہیں ابھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے کس قرآن پاک کے کس پارے تک پہنچ گئے؟ جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب ایکسٹریم کس تک آپ چلے گئے، کس پارے تک؟ اچھا، اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مکمل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کا 15th پارا اسٹارٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ ابھی بالکل نیو ہے، لائک اسٹارٹ میں ہے، تو 28th پارا میں. تو آپ کے ہاں صرف فیمیلز ہیں یا پھر میل بچے بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، آ سکتے ہیں میل بچے بھی. ٹھیک ہے، اوکے. صرف فیمیلس کے لیے نہیں، میلس کے لیے بھی. تو آپ ابھی کیونکہ رمضان ہے تو آپ کے کوئی کورسز ہیں اس کے دوران یا رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے، مطلب کوئی آپ کے اسپیشل کچھ کورسز آنے والے ہیں؟ ریکویسٹ آئی تھی شارٹ ٹرم کورس کی، اور ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپریل میں. اور شارٹ ٹرم کورس ہوگا اور تجوید کورس ہوگا، اور جس میں ساری بیسک ٹو ایڈوانس لیول ہوگا. صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آج کل سکھائی جاتی ہے تجوید، صرف جو مین رولز ہوتے ہیں وہ نہیں. انشاءاللہ ڈیپتھ میں نالج ہوگا، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ تجوید کی انشاءاللہ سکھائی جائے گی. اور شارٹ ٹرم کورس ہوگا انشاءاللہ 3 months کے لیے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی ریکویسٹڈ ٹاپک تھا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ اس شو کے متعلق ٹاپک کرنا چاہتے ہیں، اور میرا بھی اپنا پرسنل فیوریٹ ٹاپک ہے یہ جادو. اور جادو کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پر، وہ بلیک میجک ہے یا اوور آل ایسے. پلس یہاں پر ہم کچھ پاکستانی شو کو ہائی لائٹ کریں گے
جو اس چیز کو دکھا رہے ہیں اینڈ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں اس چیز سے اپنی طرف اٹریکٹ کریں. سب سے پہلے تو سعدیہ آپ اپنے خیالات بتائیں جادو کے بارے میں. سب سے پہلے جادو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اور جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اور جو لوگ نہیں مانتے ان کو بھی ماننا چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے. قرآن پاک میں جو ذکر ہے, قرآن کی آیت یہ ثابت کرتی ہے, سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت ہے, ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو ثابت کریے کہ واقعہ یہ جادو ایک حقیقت ہے. تو سعدیہ کیا آپ یہ بلیک میجک کے بارے میں بات کریں یا اس کے علاوہ بھی میجک ہوتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سمہاؤ؟ ہاں جی, بہت قسم کے ہوتے ہیں جادو, ٹھیک ہے, اور ہر طرح سے لوگ جو ہے اس چیز کو لے رہے ہیں, اور جادو ہر قسم کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جادو کا ہمیں ماننا چاہیے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے ہم لوگ جادو کا اگر ذکر کر رہے ہیں نا, تو غلط طریقے سے ہم لوگ جادو کر رہے ہیں تو وہ حرام میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ بالکل دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جو لوگ سیکھیں گے, جو سکھائیں گے اور جو جادو کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہمیں جادو کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جادو اصل میں ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ, بس انہیں پتہ ہے کہ نام ہے جادو کا, لیکن ان کو بالکل نہیں پتہ کہ جادو اصل میں ہے. علماء اور جو محدثین ہیں ان کے مطابق جادو غیر مرئی قوتوں کا استعمال کرنا, ٹھیک ہے, اور ان کے ذریعے کسی پر برا اثر ڈالنا یا کسی دوسرے کو دھوکہ دینا, ٹھیک ہے. اور غیر مرئی چیزوں سے مراد, قوتوں سے مراد جنات اور شیاطین ہیں, ٹھیک ہے. کسی کام میں بھی اگر آپ شیاطین کی مدد لے رہے ہیں یا پھر جنات کی مدد لے رہے ہیں تو وہ جادو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں نیت بری ہے, ٹھیک ہے, کسی پر برا اثر ڈالنے کے لیے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو ایسے بھی کہ اسلام میں دھوکہ دینا بہت بری چیز ہے. بالکل. تو سعدیہ آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے جادو کو لے کر؟ اچھا, جادو کو لے کر پرسنل ایکسپیرینس آپ اس طرح کہہ لیں کہ میری سسٹر تھی, ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ کچھ علامات ہمیں ظاہر ہوئی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی ہے. نے کبھی اس چیز کی تحقیق کی ہے, یعنی آپ لوگوں نے بچاؤ کے لیے نیکسٹ ٹائم, کیونکہ جب ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور فیملی کو پتہ چل جائے کہ یہ وجہ ہے تو بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ نہ ہو. کیا آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی پتہ چلا ہے کہ ایسا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا, یا پھر آپ مشکوک ہیں ابھی بھی؟ ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیا, ٹھیک ہے, اگر آنیسٹلی آپ کو بتاؤں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا, تو جو جادو کی علامات وغیرہ ہوتی ہیں جن سے اگلا بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ ان پہ جادو ہوا ہے, تو ان علامات کو ہم دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان پہ جادو ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے بچاؤ کے لیے تو ہم قرآنی عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وظائف ہوتے ہیں, صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں. جادو کی اقسام کتنی ہیں, لائک وہ کتنے قسم کا ہے اور کس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اچھا, آج کل جادو بہت قسم کے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو مین ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے آج کل جادو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی پر مرض کا جادو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ٹی وی شوز اور اسٹیج پرفارمنس وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ نظر بندی کا جادو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل یہ بھی بہت وائرل ہے. ایک شو ہے ادر سائڈ کے نام سے گرین انٹرٹینمنٹس پہ, جس پہ یہ میں نے دیکھا ہے خود, اور جس کے بعد میرا یہ مائنڈ بنا تھا کہ میں نے ضرور اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو فون پر یا سوشل میڈیا پہ انٹرسٹنگ لگے تو آج کی یوتھ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتی ہے, اس پہ ریسرچ کرتی ہے, اس کو بالکل اس کو اتنا کر دیتی ہے اپنے اوپر سوار کہ وہ اتنی اس سے انسپائر ہو جاتی ہے کہ نہیں مجھے بھی یہ کام کرنا ہے, ایٹ لیسٹ کرنا نہیں تو ایک بار ایکسپیرینس کرنا ہے. پھر وہ بندہ جب اس کام کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ علماء نے بھی کہا ہے کہ جادو کرنا انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو اوبویسلی لوگوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے اور یوتھ کو اسپیشلی اس
چیز سے بچانے کی، کیونکہ میں نے اس شو کے کمنٹس میں دیکھا کتنے لوگ مطلب اس چیز کو پریز کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا شو ہے، شہیر کے پاس کتنا نالج ہے اور اس کو کیوں نہیں اتنا فیم ملا، اس شو کو اور بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. ابھی تو آئی گیس 1 مہینے پہلے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو چکی ہے، 5 ایپیسوڈ سے ٹوٹل. تو میں اس شو پہ بیسکلی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اس شو کے حوالے سے، کیونکہ اس میں انہوں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں تقریباً مائنڈ ریڈنگ والی بیسک جو کام کیا ہے بالکل وہ ہے. سیکنڈ میں انہوں نے ہپنوٹائز کرنا یا کنٹرول کر دینا انسان کی باڈی کو کہ وہ موو نہ کر سکے، وہ چیز کی ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے لکی نمبرز یا مائنڈ ریڈنگ، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں، وہ چیز ان کے سامنے لے کر آنا، یہ چیزیں لائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایک کو قرآن و حدیث کے تھرو ہمیں سمجھائیں اور بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو جو بات آپ نے کہی کہ بہت سارے لوگ اس کو فالو کریں، یہ شو بہت وائرل بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس کو وائرل کر بھی رہے ہیں اور فالو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑی ریزن ہے یہ دین سے دوری کی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ظاہری بات ہے ہمیں نالج نہیں ہوگا دین کا تو ہم اس کام میں لگیں گے، اس کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پراپر نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ دین سے دوری کی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ مائنڈ ریڈنگ اور باقی ساری جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ایپیسوڈس کا، تو ہم سب سے پہلے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جسٹ ویورز کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل اے آئی کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگر سب سے پہلے مائنڈ ریڈنگ کی طرف جائیں، یعنی کہ کسی کے خیالات کو پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خیالات کو پڑھنا، میں کسی کے جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ کے مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ مجھے پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں کچھ ٹیکنیکس یوز کر کے آپ کے باڈی لینگویج یا باڈی موومنٹس کی وجہ سے آپ کو بتا دوں، وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بالکل ہی کہہ دوں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں آپ کے مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، عالم الغیب کا ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی عام شخص میں نہیں ہو سکتی. صحیح.